افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں پمز اسپتال میں 14 بچوں کے مر جانے کے بعد سی ڈی اے نے ایک پوسٹ کی اور بتایا کہ پمز اسپتال میں لگنے والی آگ پر ریسکیو ٹیمز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قابو پا لیا ہے۔ واقعے کی نوعیت دیکھیے اور سی ڈی اے کے دعوے دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ 14 بچوں کی جان چلی گئی ہے اس سانحے میں۔ نااہلی کا معاملہ تو اپنی جگہ، مگر کمیونیکیشن میں حساسیت کا ہی خیال کر لیں۔ 14 بچے مر گئے۔ مائیں اسپتال کے باہر بے حال پڑی ہیں۔ جن ماؤں کا کل پرسوں سی سیکشن ہوا ہے وہ ماتم کر رہی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بروقت کارروائی کرتے ہوئے سی ڈی اے کی ریسکیو ٹیمز نے آگ پر قابو پا لیا۔ تشویشناک بات یہ بھی ہے کہ آج سے صرف 1.5 مہینے پہلے بھی پمز اسپتال میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اور انکوائری بھی کرائی گئی تھی۔ 6 جولائی کو پمز اسپتال کے فیمیل نرسنگ ہاسٹل کے ریسیپشن میں آگ لگ گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق آتش زدگی کے اس واقعے سے ہاسٹل میں مقیم 78 خواتین طلبہ میں پینک پھیل گیا تھا۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا اور کچھ فرنیچر کو نقصان پہنچا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد پمز اسپتال میں آگ لگنے کے واقعات کی تیاریوں اور سیفٹی اقدامات کے حوالے سے سنگین خدشات کا اظہار کیا گیا تھا، اور خود ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے انکوائری کرائی تھی، لیکن صرف 1.5 مہینے بعد پمز اسپتال میں آتش زدگی کا ایسا سنگین واقعہ پیش آ گیا ہے جس میں 14 بچوں کی جان چلی گئی ہے۔ صرف یہی نہیں، آج سے 3 سال پہلے بھی اسی پمز اسپتال میں حکومتی عدم توجہی اور نااہلی کا ایک انتہائی سنگین معاملہ سامنے آیا تھا۔ اس وقت بھی یہی نظام تھا۔ شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھے۔ جون 2023 میں اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں شدید گرمی اور دم گھٹنے سے کم از کم 4 مریضوں کی جانیں چلی گئی تھی۔ اسپتال کا ایئر کنڈیشن کام نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت یہ رپورٹ ہوا تھا کہ خود ڈاکٹروں کے مطابق ان مریضوں کو ہیٹ اسٹروک سمیت مختلف طبی مسائل کی وجہ سے پمز کے ایمرجنسی وارڈ میں لایا گیا تھا، لیکن وارڈ میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم خراب ہونے کے باعث مریضوں کی پیچیدگیاں اور زیادہ بڑھ گئیں اور آخرکار وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یعنی جو مریض باہر گرمی میں ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوئے، وہ اسپتال میں آنے کے بعد مزید گرمی اور حبس کی وجہ سے مر گئے۔ نااہلی اور ظلم کا اندازہ لگائیے۔ صرف یہی نہیں، گزشتہ ہفتے جب بانی پی ٹی آئی عمران خان کو سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت شفا اسپتال کے بجائے پمز اسپتال لے گئی تھی، تو اسپتال کے کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹڈ ٹوموگرافی اینجیوگرافی مشین کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ اس خبر کا خود وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس لینا پڑا اور انہوں نے انکوائری کمیٹی بھی بنائی ہے۔